اللہم صلی علی سیدنا صفینا و مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یہ گھڑی قریب آئی تو کسی نے کہا کہ مبارک ہو شہ پردے سے باہر آنے والا ہے، گدائی کو زمانہ جس کے در پہ آنے والا ہے۔ یعنی یہ ایسا شاہ آنے والا ہے، ایسا بادشاہ آنے والا ہے کہ جس کے دروازے پر سارے لوگ گدا بن کر آئیں گے، سارے لوگ غلام بن کر آئیں گے، بھکاری بن کر آئیں گے، فقیر بن کر آئیں گے۔ اور آج ہم بھی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جب در پہ جائیں گے تو ہم کوئی اپنے آپ کو سیٹ اور نواب اور عالم اور فاضل بن کے تو نہیں جائیں گے، ہم جب بھی جائیں گے مصطفیٰ کے دروازے پہ تو غلام بن کر جائیں گے۔ بی بی آمنہ فرماتی ہے کہ حضور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب جو ہے وہ پیدا ہوئے تو میں نے دیکھا کہ ایک بہت بڑی بدلی چھائی، ایک بدلی چھائی جس میں سے روشنی کے ساتھ گھوڑوں کی ہنہنانے کی آواز آ رہی تھی۔ جیسا لگ رہا تھا کہ گھوڑوں کی فوج جو ہے وہ آ رہی ہے، گھوڑوں کی ہنہنانے کی آواز، پرندوں کی اڑنے کی آواز، کچھ انسانوں کی بولنے کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ یہ نبی کے تشریف لانے کی بات ہے۔ جب نبی تشریف لا رہے تھے تو جناب آمنہ فرماری کہ یہ منظر تھا میرے سامنے، پھر ایک دم حضور میرے سامنے سے جو ہے وہ غائب ہو گئے، آقا نامدار غائب ہو گئے۔ اور میں نے سنا اعلان کرنے والے نے اعلان کیا اور اعلان کر رہے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرق و مغرب کا گشت کرایا جائے، مشرق بھی گھمایا جائے، مغرب بھی گھمایا جائے، گشت کرایا جائے، ان کو سمندروں کی سیر بھی کرائی جائے، تمام کائنات میں ان کا نام، ان کا حلیہ، ان کی صفت معلوم ہو جائے، اور تمام جاندار مخلوق یعنی جن اور انس اور ملائکہ، چرند پرند سب کے سامنے پیش کیا جائے، تمام لوگوں کے سامنے پیش کیا جائے۔ آدم علیہ السلام کی صورت اور شیس علیہ السلام کی جو ہے وہ معرفت، اور نوح علیہ السلام کی بشارت، ابراہیم علیہ السلام کی خلت، اور اسماعیل علیہ السلام کی زبان، اور نوح علیہ السلام کی جو ہے وہ شجاعت، اور جو ہے وہ یہاں یہی نہیں بلکہ یعقوب علیہ السلام کی جو ہے وہ بشارت، اور موسیٰ علیہ السلام کی شدت، ایوب علیہ السلام کا صبر، اور یونس علیہ السلام کی طاعت، اور جو ہے یحییٰ علیہ السلام کی حکمت، کہ یوشع علیہ السلام کا جہاد، اور داؤد علیہ السلام کی آواز، دانیال علیہ السلام کی محبت، الیاس علیہ السلام کا وقار، یحییٰ علیہ السلام کی جو ہے وہ عصمت، اور عیسیٰ علیہ السلام کا زہد۔ یہ تمام انبیاء کرام کی جتنی بھی کمالات ہے، جتنے بھی اخلاق ہے، یہ آمنہ فرماری میں یہ آواز سن رہی تھی کہ تمام نبیوں کے کمالات اور اخلاق کو جمع کر کے نبی آخر الزماں میں جو ہے وہ جمع کر دیا جائے۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے تو انہیں پہلے ہی تمام نبیوں کے اخلاق اور تمام نبیوں کے جتنی کرامات تھی، ان کے اندر جتنی جو ہے وہ اخلاق تھے، وہ تمام نبیوں کے اخلاق کو سمیٹ کر ایک بنایا گیا، اور اس ایک نور کا نام محمد مصطفیٰ ہے۔ تو ہمارے نبی کے اندر جو ہے وہ سارے کمالات ہیں، سارے کمالات، چاہے وہ یونس علیہ السلام کے کمالات ہو، چاہے وہ شیس علیہ السلام کا ہو، چاہے داؤد علیہ السلام کا ہو، چاہے ابراہیم علیہ السلام کا، اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے محبوب کو کسی بھی صفت سے محروم نہیں رکھا، بلکہ تمام نبیوں میں جنہیں وہ صفت نہیں ملی وہ صفت بھی میرے محبوب کو ملی، وہ صفت بھی ہمارے نبی کو ملی۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے، آپ شان سمجھے، ابھی نبی تشریف لائے ہیں تو انہیں کیا کیا کرایا جا رہا ہے۔ یہ جب محبوب کی بات آتی ہے تو پھر محبوب کو اس اعلیٰ درجے پہ ہی رکھا جائے گا تاکہ فرق پتہ چل جائے کہ محبوب کی شان کیا ہوتی ہے، نبیوں کے سردار کی شان کیا ہوتی ہے، امام الانبیاء کی شان کیا ہوتی ہے۔ تو یہ شان بتانے کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے دنیا میں محبوب کو جب تشریف آوری کی تو اللہ نے یہ تمام چیزیں دنیا کے سامنے رکھ دی تاکہ دنیا والے کو پتہ چل جائے کہ آنے والی ذات کوئی عام ذات نہیں، یہ محبوب خدا کی ذات ہے، یہ رسول اکرم ہے، یہ جو ہے امام الانبیاء ہے، یہ امام المرسلین کی ذات ہے۔ یہ تمام خوبیاں تو دنیا میں دکھائی گئی، لیکن یہی نہیں، مصطفیٰ جان رحمت کی تمام خوبیاں دنیا میں دنیا والے کو دکھائی، کل میدان محشر میں بھی ہمارے نبی کی شان دکھائی جائے گی۔ میدان میں حشر میں دیکھیں گے نا، حشر میں بھی ان کی شان جو ہے وہ دکھائی جائے گی، اس لیے کیونکہ جو لوگ انکار کرتے ہیں، جو لوگ منکر ہے نبی کی عظمت کی، نبی کے شان کی،
انہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ میدان محشر میں کھڑے رہیں گے۔ اس دن جو ہے وہ مسند، وہ کرسی مصطفیٰ کے لیے سجائی جائے گی، عرش حق ہے، مسند رفعت رسول اللہ کی، حشر میں جو ہے وہ دیکھیں گے لوگ، جو ہے وہ شان رسول اللہ کی، وہ شان جو ہے وہ عظمت جو ہے رسول اللہ کی وہ دکھائی جائے گی میدان محشر کے اندر، اور منکر اس دن دیکھ کر کہیں گے کہ ہم کیوں انکار کرتے تھے۔ اس لیے میرے امام نے کہا کہ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ تو کل مان کے، کل دیکھ کر مان کے کیا مطلب؟ ماننا ہے تو آج مان، مصطفیٰ جان رحمت کا میلاد منانا ہے تو آج منا، یہ انکار کرنے